السلام علیکم، میں ہوں حارث بن امین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن۔ الیکشن 2024 جوں ہی اختتام پذیر ہوئے، سب سے پہلے تو جو لڑائی شروع ہوئی وہ تھی فارم 45 اور فارم 47 کی۔ اس کے بعد بات چلی گئی مخصوص نشستوں کی جانب۔ 12 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو وہ تمام نشستیں جو ہیں وہ دے دیں اور کہا کہ یہ ان کا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد اگست کے مہینے میں نیشنل اسمبلی کے اندر ایک ترمیم کی گئی الیکشن ایکٹ میں، اور اس کے بعد آج ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی اور اس کے علاوہ سندھ اسمبلی اور نیشنل اسمبلی، ان تمام اسمبلیز کے اسپیکرز نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو۔ اس خط میں کیا کہا گیا ہے وہ ذرا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری قائم رکھتے ہوئے الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ جس رکن پارلیمنٹ نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا وہ آزاد تصور ہوگا۔ وہ آزاد ارکان جو ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے ہیں انہیں پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ خبر یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی کے اسپیکر ہیں انہوں نے بھی خط لکھا ہے، لیکن ان کا موقف ذرا مختلف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا 12 جولائی کو جو انہوں نے کیا تھا اس پر عمل درآمد فی الفور کرایا جائے۔ آخر ہمارے سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس پر آج بات کریں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں تو بالکل اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہ حالات کہاں جا رہے ہیں سر؟ کہیں نہیں جا رہے سر۔ ہم وہ جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے، اس کا دوسرا مصرع حسب حال ہوگا کہ ایک کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دریا کے ایک کنارے سے ایک ہیلی کاپٹر کروائیں اور دوسرے کنارے پہ جا اتریں، اس میں سے ڈوب کے جانا پڑے گا۔ اور ساری دنیا کے جتنے مہذب ممالک اور ڈیموکریسیز ہیں وہ گزر کے گئی ہیں۔ بڑی لمبی لڑائی ہے جو پاکستان نے بھی لڑنی ہے۔ کوشش تو ہو رہی ہے، لیکن یہ اداروں کے درمیان آپ کو جو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان کا سارے واقعات کا جائزہ لیں تو آپ کو 8 فروری کے انتخابات سے پہلے کا اور بعد میں ہونے والی جو ریاستی اداروں کے درمیان ایک رسہ کشی آپ کو نظر آتی ہے، اس کا نقطہ اب تک کا نقطہ منتہا یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آغاز کیا اس کا۔ انہوں نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو۔ کیوں لکھا ہے؟ آپ نے اپنے انٹرو میں جس چیز کا ذکر کیا اس میں ایک وضاحت کرنا ضروری ہے، وہ ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد تقریباً 12 ہفتے گزر چکے ہیں، اور جو شارٹ آرڈر جاری کیا تھا سپریم کورٹ نے، الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ یہ تازہ ترین صورتحال ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور یہ جو سیٹس ہیں یہ پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ تو بعد میں ان کی 11 ہفتوں کے بعد، تقریباً 10.5 ہفتوں کے بعد، انہی 8 ججز نے ایک وضاحت ہے وہ جاری کی الیکشن کمیشن کو، بلکہ وہ وضاحتی آرڈر کہنا چاہیے، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ کہ آپ کے جو فیصلہ دیا گیا ہے ریزرو سیٹس پہ، اس میں کچھ وضاحتیں درکار ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے شٹ اپ کال دیا الیکشن کمیشن کو اپنے وضاحتی آرڈر میں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے کہہ دیا یہی فیصلہ ہے اور اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، اور الیکشن کمیشن ٹال مٹول کر کے وقت ضائع کر رہا ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ انہوں نے جوڈیشل اصطلاح میں کانسیکوینسز کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ تیار رہیے، آپ کو سزا ملے گی اس کی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ نہیں کہ نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے یہ لیٹر لکھا ہے، اور اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون بدل گیا ہے اور پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ بالادست ہے، اور جس طرح سے عدلی ہے اسی طرح سے الیکشن کمیشن ہے، اور الیکشن کمیشن کو جو ہم نے یہ کہا ہے کہ پارٹی پوزیشن اب نئے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے اس میں پارلیمنٹ نے ترمیم کر دیا اگست میں، تو اب فیصلہ جو کیا جائے گا وہ اس کی روشنی میں کیا جائے گا سپریم کورٹ کے پہلے فیصلے کا، کیونکہ پارلیمنٹ نے یہ بعد میں ترمیم کی ہے، تو اب اس کا اطلاق اس فیصلے پہ بھی ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ الیکشن ایکٹ اوریجنل جو 2017 کا ہے اس میں ترمیم کر دی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نافذ العمل بھی 2017 کے الیکشن ایکٹ کی اصل شکل میں ہوگا. یہ اصل کنٹروورسی ہے. اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ جاری کیا تھا, سپریم کورٹ نے جو وضاحت اپنی جاری کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ آپ نے عمل درآمد کروانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں پارلیمنٹ نے جو ترمیم کر کے اس کو قانون بنا دیا اس کو انہوں نے اوور رول کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی قانون میں تبدیلی آئے گی تو وہ اس فیصلے پر امپلیمنٹ نہیں ہوگی. ڈی فیکٹو اور ڈی جورے دونوں ہی چیزیں ہیں. ڈی فیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ ایز آف ٹوڈے, اور ڈی جورے کا مطلب ہے اس کی اسپرٹ کے اعتبار سے. تو پارلیمنٹ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے قانون سازی کی ہے. انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم کی ہے, اب وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب کے کہنے کے مطابق یا اس خط کے مطابق اب یہ پاکستان میں الیکشن ایکٹ 2017 ترمیمی شکل میں نافذ ہو چکا ہے پہلے دن سے ہی. تو سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے وہ اوور رولڈ ہو چکی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, میں نے اس کو اور زیادہ سمپلیفائی کر دیا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں اب ہوگا کیا سر. مطلب کوئی کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے, ادارے اور پارلیمان آپس میں آمنے سامنے ہے. دیکھیں اس کا اگر انالیسس کرنے کی اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ کو ذمہ داری کا تعین بھی کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا انہوں نے کیا تجاوز نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ ایک اپیل آئی ہے, اور جس میں پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو اپ ہولڈ کیا تھا. وہ کیا تھا کہ یہ سیٹس جو ہیں سنی اتحاد کونسل کی, یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹری پارٹی کے طور پر الیکشن میں حصہ نہیں لیا. اور اصول بھی یہ ہے جو پرانی پریکٹس ہے الیکشن کمیشن میں کہ جب بھی کوئی اپنا ڈیکلریشن دیتا ہے اس کو ساتھ ہی اپنا پارٹی کا سمبل اور پارٹی ایفیلیشن کا ایک سرٹیفکیٹ بھی دینا پڑتا ہے. جب تحریک انصاف نے پارلیمنٹری پارٹی کے طور پر الیکشن میں حصہ نہیں لیا, آزادانہ حیثیت میں حصہ لیا ہے, تو سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ اپنا دیا تو کس حیثیت میں دیا تھا؟ 13 رکنی بینچ نے, جس کی سربراہی جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی تھی, 8 ممبرز نے یہ اختلافی پوزیشن لی. اور یہ زبان زد عام ہے کہ جو چیز مانگی ہی نہیں گئی تھی وہ سنی اتحاد کونسل گئی تھی کہ جی یہ سیٹس یعنی میرے پارلیمنٹری میری حیثیت ہے, ان آزاد ارکان نے ہمارے ممبر کے طور پر انہوں نے جوائننگ ہمیں دینی ہے پارلیمنٹ کے اندر, یہ اب سنی اتحاد کونسل کے ممبرز سمجھے جائیں گے. کیس تو بنیادی طور پر یہ تھا. تو سپریم کورٹ نے جو کیس بنا دیا وہ یہ تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبرز متصور ہوں گے. 39 لوگوں نے پہلے اپنے ایفیلیشن کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں, باقی 41 ہیں وہ ریمیننگ ہیں. انہوں نے کہا 15 دن کا ان کو ٹائم دیا, اور اس کے بعد کہا الیکشن کمیشن کو آرڈر دے کر کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور ریزرو سیٹس بھی ان کو دی جائیں. آرڈر جاری کرنے کے بعد چھٹیوں پہ سارے کے سارے حضرات معزز جج صاحبان وہ چلے گئے. یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ نے ایک شارٹ آرڈر دیا تو آپ نے اب قیامت تک انتظار کرنا ہے تفصیلی آرڈر جاری کرنے کا. میں نے پہلے بات کرنے سے کہا کہ اگر ذمہ داری کا تعین کرنا ہے اس کے بغیر آپ اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ یہ اداروں کے درمیان جو تصادم ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر کس پہ عائد ہوتی ہے. آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی. ہونا تو یہ چاہیے تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور اس پر حکومتی جو بھی ادارے ہیں, حکومت ہے, ان کو عمل درآمد کرنا اور کروانا چاہیے تھا. یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے, لیکن یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہو جائے گا کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز پارٹی بن جاتے ہیں اور وہ ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے بھی خلاف ہے, اور جو کیس ان کے سامنے گیا تھا اس میں جو مدعا تھا اس سے بھی کنٹراوینشن میں ہے, تو ان ججز کے خلاف بھی تو کسی جگہ پہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے. ابھی تک ویسے وہ موقع یا موسم نہیں آیا. پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ الٹیمیٹلی ان ججز کا بھی کیا ہوگا. شاہ جی وہ تو بعد میں کیا جا سکتا ہے کوئی بھی قانونی راستہ اختیار کر کے, لیکن جو فیصلہ جج نے دے دیا ہے یہ تو آئین بھی کہتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے. اگر کسی کو جج کس طرح سے ہوتی ہے؟ شارٹ آرڈر آیا, جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا آپ ریویو پٹیشن میں بھی نہیں جا سکتے. اسی فیصلے کے خلاف آپ کو ضروری ہے کہ جب تک تفصیلی فیصلہ نہ آ جائے آپ اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے اپیل بھی دوبارہ نہیں کر سکتے. لیکن حکومت گئی اس فیصلے کے خلاف, انہوں نے ایک اپیل, ان کو اندازہ ہی نہیں تھا اس بات کا, میں حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, ان کو اندازہ ہی نہیں تھا اس بات کا. ریکارڈ پہ لانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم تفصیلی یہ فیصلہ جو ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں یا ریویو میں چلے جاتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں تھا اس بات کا کہ یہ 12 ہفتے گزر جائیں گے, یعنی 3 ماہ گزر جائیں گے. شاہ جی گفتگو 12 جولائی, 12 اگست, 12 سپٹمبر,
اکتوبر آنے والا ہے. ہاں جی، تو 3.25 مہینے گزر گئے ہیں نا. بالکل سر، گفتگو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. شاہ جی، کسی بھی ہیومن ایرر کی وجہ سے یا کسی بھی ایک حریف کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے ممکن ہے کہ کوئی جج فیصلہ غلط سنا دیتا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایبسٹریکٹ کویسچن آپ نے کیا ہے. اگر اس کو پوائنٹڈ بنا لیں جو ہماری گفتگو کا احاطہ کرے گا، تو اس میں اس کیس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ 13 رکنی بینچ تھا، اس میں سے 8 ججز نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کو آرڈر جاری کیا گیا کہ آپ نے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے. تو حکومت نے جو ریزسٹنس کی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، پھر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس فیصلے پر ایک اعتراض تو ان کو تھا جو اس شکل میں سامنے آیا. البتہ یہ کہ سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل اتھارٹی ہے اس کو انہوں نے ابھی چیلنج نہیں کیا تھا. اس کانٹیکسٹ میں آپ کا یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب حکومت اور حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ، آپ کو بات کرنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ اگر پیچھے حکومت سے ہٹا دی جائے تو یہ حکومت کی نہ تو عددی اکثریت ہے اور نہ اس کی کوئی اخلاقی پوزیشن ہے، لیکن وہ اقتدار میں ہے، یہ ریالٹی ہے. اور اس کے پیچھے جو قوت ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. اب مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان ججز نے اگر پرسسٹ کیا اور اسپیکر نیشنل اسمبلی، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اسپیکر سندھ اسمبلی، ان کی طرف سے لکھے گئے الیکشن کمیشن کو خطوط جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تازہ ترین صورتحال کے مطابق یہ ریزرو سیٹس جو ہیں ان پارٹیز کو ملنی چاہیے جن کو آپ نے پہلے دی تھی، تناسب اگرچہ کم ہو جائے گا کیونکہ اب 41 کی جو ریمیننگ سیٹس ہیں ان کا فیصلہ ہونا ہے، جس کو الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے کے مطابق اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد ان کا سٹیٹس آزاد ارکان کا ہے، اراکین اسمبلی کا ہے. وہ نہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں نہ اس کے ہیں تحریک انصاف کے. ٹھیک ہے. تو اس کے تناسب سے سیٹس جو ملیں گی. تو اگر اس کے باوجود بھی یعنی ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ کل سے یہ لیٹر لکھے گئے ہیں اور کل سے ہی الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ قانونی مشاورت کا عمل جاری ہے. کل بھی وہ بے نتیجہ ثابت ہوا، آج بھی نتیجہ کوئی نہیں نکلا اور منڈے کو ایک قانونی مشاورت کا سیشن اور ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اپنی تیاری کر رہا ہے اور ڈائریکشن اس کے پاس پارلیمنٹ کی ہے. رجسٹ کس کو کرنا ہے اس فیصلے کو جو 12 جولائی کا دیا گیا، رجسٹ کس کو کرنا ہے جو 5-6 دن پہلے یا ایک ہفتہ پیشتر انہی 8 ججز نے جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا ان کی طرف سے ایک وضاحتی آرڈر اور جاری کیا گیا ہے، اس کو رجسٹ کرنا ہے. تو اس میں لگتا ہے کہ ایز آف ٹوڈے، اگر یہ نہیں ایز آف ٹوڈے آپ کے سوال کا جواب دیا، ایز آف ٹوڈے ہوگا کیا، ان 8 ججز کی جو پوزیشن ہے الیکشن کمیشن کی نظر میں، پارلیمنٹ کی نظر میں اور اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں متنازع ہو جائے گی. اور متنازع ہونے کے بعد آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ججز کے پاس اپنی فیصلے کو عمل درآمد کرنے کے لیے کون کون سے ٹولز موجود ہیں. ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے ججز کی، نہیں ججز یہ چاہیں گے کہ جنہوں نے الیکشن کمیشن نے، پہلے تو آئے گا الیکشن کمیشن ان کی زد میں کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے آرڈرز کو اوبے نہیں کیا تو تو وہ کہیں گے کس کو، انتظامیہ وہ کہیں گے. انتظامیہ کس کے اختیار میں؟ حکومت پاکستان کے اختیار میں. حکومت پاکستان کون ہے؟ نون لیگ اور اس کے اتحادی، اور ان کی قوت کیا ہے؟ پیچھے اسٹیبلشمنٹ. اس پہ میں آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ لڑائی کچھ دیر جاری رہے گی. نہیں اسی طرح سے جاری رہے گی، پھر اگلے سٹیپ پہ چلی جائے گی. وہ ہوگا کہ فیصلے اب ہونے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ لے لیا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف یعنی توہین عدالت کی بنیاد پر ڈسکوالیفیکیشن کا یا سزا کا یا گرفتاری کا آرڈر چیف الیکشن کمیشن فرض کر لیتے ہیں، چیف الیکشن کمیشنر جو ہے پہلے توہین عدالت میں اس کو گرفتار کیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے، ان سے پوچھا جائے. تو ان کی طرف سے جو ٹرمپنگ کارڈ آئے گا وہ یہ ہوگا کہ یہ ججز جو ہیں ان کو اب کس طرح سے قابو کیا جائے، جو ایک ان کے بقول ایک غلط فیصلہ ہم سے زبردستی منوانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار موجود ہے. یہ حکومت جو ہے یہ ایک ریفرنس تیار کرے گی، صدر پاکستان کے پاس بھیجے گی کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان ججز کے خلاف کارروائی کے لیے آپ یہ ریفرنس بھیجیں. اس طرح کا واقعہ اس سے پیشتر ہو چکا ہے، اور اگر اسی کو ریفرنس کے طور پر لے لیا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ صدر عارف الوی تھے اور موجودہ چیف جسٹس
موزس چیف جسٹس اس وقت جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, اور ان کے خلاف ریفرنس جانا تھا اور صدر عارف الوی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ بھیجا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹنگ چیف جسٹس کے جو اب ہیں, اگر ان پہ جب وہ جسٹس تھے اس کے خلاف بھیجا جا سکتا ہے, ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس, جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک جج ہو یا 8 جج ہوں, اگر وہ پرسسٹ کرتے ہیں اور درمیانی راستہ اختیار نہیں کرتے اور یہ نہیں مانتے کہ پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے اور اس کو قانون سازی کا یا قانون میں ترمیم کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن وہ بیک ڈیٹ میں بھی اگر کر سکتا ہے, تو پھر بھی اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ججز ایک ایسی پوزیشن لے رہے ہیں اور جو خطرناک بھی ہے اور کانفرنٹیشن کی بھی ہے. ایک بات میں یہاں پر آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ ماحول کیا ہے, کیونکہ یہ چیزیں خلا میں رونما نہیں ہوتی, وہ واقعتاً زمانی مکانی اعتبار سے کسی جگہ پہ وہ ان کا ریلیونس بھی ہوتا ہے. کل پشاور میں تھے ڈی جی آئی ایس پی آر, ان کو ایٹریبیوٹ کرتی ہوئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ قانون نے جو راستہ لیا ہے, یعنی ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا جو پروسیس شروع ہوا ہے, یہ لازمی طور پر منطقی انجام کو پہنچے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم سچویشن ٹو سچویشن اس میں کوئی فیصلہ, یہ ہوگا لازمی طور پر ہوگا. دوسرا اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ایک چیز ہے, انہوں نے نام لیے بغیر کہا ہے کہ جنرل فیض حمید ایک پولیٹیکل پارٹی کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے تھے, اتنا زیادہ آگے لا رہے تھے, ریفرنس کے طور پر انہوں نے کہا جو کام ہٹلر نے کیا تھا. تو پاکستانی سیاق و سباق میں اگر اس کو رکھ کے دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ جو زبان بولتی ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی زبان سے یا پریس کانفرنس سے یا ان کی طرف سے پریس ریلیز سے ادا ہوتے ہیں. اگر اس کو ریفرنس بنا لیا جائے تو ایک کانفرنٹیشن ہے جس میں عدلیہ صرف ایک یعنی آئسولیشن میں کھڑی نظر آتی ہے, یا اس کی اگر کوئی قوت ہے سیاسی تو وہ تحریک انصاف ہے. تھریڈ بیئر انالیسس کر رہا ہوں, کسی کو آپ کو بھی اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان میں جس نوعیت کا مارکا اس وقت جاری ہے اس میں اگر پارٹی پوزیشن, پولیٹیکل پارٹی پوزیشن نہیں, جو اداروں کی پارٹی پوزیشن, اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو عدلیہ کا کیس کمزور نظر آتا ہے, کیونکہ اس کے مقابلے پہ طاقت کا توازن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت کے پاس ہے. اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائی عدلیہ بھی اگر اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی ہے اور کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلتا تو یہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگی جس میں کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے. نقصان ہو سکتا ہے. اچھا شاہ جی, ایک بات مجھے ابھی یاد آ رہی ہے آپ کی بات سے, جب فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے انہی 8 ججز کا, تو ہم نے اپنے پروگرام میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بہت تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ ایک نیا ٹرینڈ ہو سکتا ہے. انہوں نے ٹرینڈ چینج کر دیا ہے, لیکن اب وہ ایک اور موڑ آ گیا کہ اب اس پر وہ سٹینڈ لیتے ہیں یا بیک فٹ پر جاتے ہیں, یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اچھا شاہ جی, ایک اور بات کہ بیک وقت نیشنل اسمبلی کے اسپیکر, سندھ اسمبلی کے اسپیکر, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر یہ لیٹر جاری کر دیتے ہیں, لکھ دیتے ہیں, آخر یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے, اس کو اوور سمپلیفائی کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کے اپنے فیصلے کے بعد اگست میں پارلیمنٹ کے اندر الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم کی ہے, اس کے بعد نئی چال اگر کوئی آنی تھی تو وہ عدلیہ کی طرف سے آنی تھی. عدلیہ کی طرف سے جو وضاحتی آرڈر جاری کیا گیا, اس کے بعد ایک چال آنی تھی ادھر سے پارلیمنٹ کی طرف سے. بہت سوچی سمجھی اور کیلکولیٹڈ موو ہوئی ہے یہ. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت کو ابھی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے, ان کے ہاتھوں ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. آئینی پیکج جو ترامیم کا لایا جا رہا تھا وہ منظور نہیں کروا سکی گورنمنٹ. کیوں نہیں کروا سکی؟ عددی اکثریت موجود نہیں تھی. وہ باقی ساری چیزیں ضمنی ہیں کہ جی مسودہ دکھایا نہیں گیا, اس میں یہ چیز بعد میں شامل کی گئی, ہمیں پہلے اعتماد میں نہیں لیا. ہم نے کل کا سارا پروگرام اسی پہ کیا تھا. لیکن یہ خط شام کے وقت جو لکھا گیا نا اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے, اور اس کے تتبع میں سیکنڈ فڈل کے طور پر پنجاب کے اسپیکر نے, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے اور سندھ اسمبلی کے اسپیکر نے, سیکنڈ فڈل میں اس کو کہتا ہوں, انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی مطلب اپنا حصہ اس میں ڈال دیں. تو ایک ماحول بنا ہے جو پارلیمنٹ کی طرف سے عدلیہ کو کنٹین یا رزسٹ کرنے کے مترادف ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو عدالتی اصلاحات کا یا آئینی ترمیم کا جو پیکج ان کا ابھی آن ہولڈ ہے, یہ آئے گا. اس کے لیے ان کو عددی اکثریت کی ضرورت ہے.
وہ کس طرح سے پوری ہوگی؟ پارٹی پوزیشن میں دیکھا جائے تو مولانا نے ابھی تک ان کو یہ یقین نہیں دلایا کہ 5 سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے 8 ممبر جو ہیں نا وہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. لیکن اس کی نوک پلک سنوار لیجئے, اس کو میرے مطابق ڈھال لیجئے, جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق لے آئیے, میں آپ کو ووٹ دے دوں گا. باقی کے جو ووٹ ان کو پورے کرنے پڑیں گے نا, 64 سینٹ کے ہو جائیں گے اور 224 ادھر ہوں گے. یہ جو 224 پورے ہوں گے نا, یہ اس طرح سے ہوں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ دے گا. اور یہ پڑھ لیجئے, آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے, جو پارٹیاں حکومت میں موجود ہیں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی. ان میں تقسیم کر دی جائیں گی. اور پارٹی پوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری بیان میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, JUI سے واپس لی جانے والی نشستوں کا پارٹی پوزیشن میں ذکر کیا گیا ہے. نئی پارٹی پوزیشن 18 ستمبر کو جاری کی گئی ہے. اس کے مطابق قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 110, پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں, جبکہ MQM پاکستان کی 22, کاف لیگ کی 5, IPP کی 4, مسلم لیگ ضیاء کی 1, بلوچستان عوامی پارٹی کی 1 اور نیشنل پارٹی کی 1. یہ ان کو 224 سے زیادہ سیٹس. شاہ جی ایک بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آ کر گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شاہ جی, اداروں کی آپس میں جھڑپیں, اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا ایک سائیڈ لینا, تاریخ میں اگر دیکھا جائے اس طرح کی جھڑپوں کے کیا نتائج سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں, آپ کو ذرا تحمل سے میری بات سننی چاہیے. آپ نے تاریخ کا ریفرنس دیا ہے. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کی جائے نا, تو ہم بدقسمتی سے قرون وسطیٰ کے لوگ ہیں اور خوش قسمتی سے عہد جدید میں رہ رہے ہیں. یہ ہے ہماری کنٹرڈکشن. یعنی ہمیں توان و کرن جسے ولی نیلی کہا جاتا ہے کہ بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی عہد جدید میں رہنا پڑ رہا ہے. انسٹیٹیوشنز ہمارے عہد جدید کے تقاضوں کے مطابق بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اور ان کو ہیڈ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا مزاج ابھی بھی زمانہ وسطیٰ یعنی مڈل ایجز کا ہے. ہمارے اپنی تاریخ موجود ہے, ورلڈ ہسٹری میں آپ دیکھ لیں. میں آپ کو ایک ریفرنس کے طور پر بتاتا ہوں. میں نے کہا نا کہ ہم عہد جدید, خوش قسمتی سے عہد جدید میں رہ رہے ہیں, نہیں تو ہونا پتہ کیا تھا, 4 صوبے ہیں, ان 4 صوبوں کی اپنی اپنی فورس اور اپنی اپنی فوج ہوتی. ہوا ہے ایسا. یعنی مغل شاہی جتنا ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں, تو جو صوبے دار تھے وہ بغاوت کا اعلان کر دیتے تھے اور دہلی کے ساتھ ان کا 36 کا آنکڑا شروع ہو جاتا تھا. پھر وہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیتے تھے. اورنگزیب نے 50 سال تک حکومت کی اور 50 سال ہی وہ تقریباً جو ہے وہ دکن کے محاذ پہ لڑتا رہا. کبھی کسی یعنی بیجاپور کی ریاست, گولکنڈا کی ریاست, اودھ کی ریاست, حیدرآباد, یہ سارے بعد میں یہ چھوٹی چھوٹی امارات جنہیں کہتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی یہ یونینز بن گئی تھی, ریاستیں بن گئی تھیں, انڈیپینڈنٹ ریاستیں تھیں. وہ سالانہ خراج جو ہے وہ دلی کو پہنچا دیا کرتی تھیں. خوش قسمتی سے ہم عہد جدید میں رہ رہے ہیں, اس لیے ہمارے صوبوں کے پاس اپنی فوج نہیں ہے. نیشنل فوج ہے, ہماری قومی فوج ہے, جس وجہ سے یہ ٹکراؤ ہمیں اس طرح کا نظر نہیں. ہاں ماشاء اللہ لگتا ہے ہمارے ہاں, ٹھیک ہے, اب بھی اس کا خطرہ موجود ہے, ایمرجنسی کا خطرہ موجود ہے کہ یہ تصادم اس حد تک چلا جاتا ہے. تاریخ میں یہ اس طرح سے ہوا ہے کہ بادشاہ کی اپنی فوج ہوتی تھی, کلیسا کی اپنی فوج ہوتی تھی. بادشاہ کے لیے ٹیکس الگ کلیکٹ کیا جاتا تھا, کلیسا اپنے ٹیکس الگ کلیکٹ کرتا تھا. بادشاہ اپنی سزائیں دیتا تھا اور کلیسا اپنی عدالتیں لگا کے لوگوں کو سزائیں دیتا تھا. اور یہ ہزار سال کی پریکٹس ہے جو جاری رہی ہے. یہ تو بھلا ہو 1215 میں میگنا کارٹا سائن ہوا ہے, جس کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی طرف پہلا قدم قرار دیا جاتا ہے. یعنی پارلیمنٹ کا تصور کہ پارلیمنٹ میں جو عوام ہوتے ہیں یہ بھی کوئی چیز ہے, ان کو ہی شمار کرنا چاہیے. آپ جس پہ حکومت کرتے ہیں وہ تو عوام ہوتے ہیں. آپ ایک خالی, آپ کو اگر 2 لاکھ مربع میل پہ مشتمل ایک رقبہ دے دیا جائے کہ یہاں پر آپ کی حکمرانی ہے اور وہاں پر 10 لوگ نہ رہتے ہوں تو آپ نے حکمرانی کہاں پہ کرنی ہے؟ آبادی جسے ہم عوام کہتے ہیں وہ بنیادی چیز ہوتے ہیں. تو یہ پارلیمنٹ کا یعنی یہ جدید سیاسیات کا یہ ثمر ہے کہ ہم عہد جدید میں رہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کلیش نہیں ہوتا. ہاں اداروں کا ٹکراؤ ہے, یہ زیادہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے. اور پاکستان کی موجودہ تاریخ میں تحریک انصاف بھی ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے جو ڈائلیوٹ نہیں ہو رہا, پاکستان کے سیاسی ہاضمے میں ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. اس کی عددی اکثریت نے یا اس سیاسی پارٹی میں ابھی اتنی جان ہے, اور یا یہ کہنا چاہیے کہ جب تک وہ اقتدار میں رہے یا جو لوگ ان کو اقتدار میں لے کر آئے ان کی عدلیہ کے اندر باقیات موجود ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں,
اور سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی ان کی باقیات جو تھیں وہ تحریک انصاف کی اب پارلیمنٹ میں جو اکثریت موجود ہے وہ ان کو اقتدار سے آپ نے باہر رکھا ہے تو ایک قوت کے طور پر موجود ہے. لیکن کچھ ادارے ہیں جن کے پاس قوت نافذہ ہے, عدلیہ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. فرض کر لیں عدلیہ کی اپنی فوج ہوتی, مطلب انہوں نے کوئی بھی آرڈر پہ کسی بھی آرڈر پہ عمل درآمد کروا, آپ کو یاد نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, جی, تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو انہیں عدالت میں, اور وہ ان کو اقتدار چھوڑنا پڑا. تو ان کو آئندہ 5 سال کے لیے بیچاروں کو کر دیا گیا کہ آپ کسی بھی عوامی عہدے کے اہل بھی نہیں ہیں. تو اسی طرح کی سزا جو ہے سپریم کورٹ نے نواز شریف کو دی ہوئی ہے. لیکن ان کے پاس قوت نافذہ پتہ کیوں موجود تھی, یا انہوں نے جو آرڈر کیا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. اب اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے ساتھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کو ملک میں اس وقت مارشل لا لگانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی. اس سے پیشتر تو یہی ہوتا تھا کہ مارشل لا لگتا تھا اور عدلیہ کے اندر جتنے ججز یا تو وہ ان کی بات مان لیتے تھے یا نئے ججز آتے تھے اور وہ کانسٹیٹیوشن کا ایبروگیشن ہو جانا اس کی یا معطل ہو جانا اس کو جسٹیفائی نظریہ ضرورت کے تحت. یہ ہماری تاریخ ہے, تو میں تاریخ کے ریفرنس طالب علم کے طور پر یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. لیکن پاکستان کی موجودہ جو سیاسی کمپلیکسٹی ہے وہ کسی اور نوعیت کی ہے. اس کی مثال اس سے پیشتر ذرا کم ملتی ہے. ہاں, اس کو گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ سے ہی لیکن بڑھ رہے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بری جمہوریت جو ہوتی ہے اس کا کیا علاج ہے, اور جمہوریت. تو جمہوریت ہی پاکستان کا مقدر الٹیمیٹلی. ہاں, ہم بیہیو کرنا شروع کریں گے. جس طرح آپ نے بتایا نا کہ ان کے پاس یہ فیصلہ کرنے کی طاقت تو ہے سپریم کورٹ کے پاس, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کی طاقت نہیں ہے. جہاں پر سر اتنے ساری ترامیم کی باتیں ہو رہی ہیں آئین کے اندر, کچھ ترامیم ہو بھی چکی ہیں, کچھ ہونے جا رہی ہیں. یہ آئین کے اندر بھی کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پر امپلیمنٹیشن کے لیے تمام جو بھی ادارے حکومت کے اندر آتے ہیں, اسٹیٹ کے جو بھی ادارے ہیں, وہ پابند ہوں گے ان پہ عمل درآمد کروانے کے لیے. تو ایک ترمیم یہ بھی کر دینی چاہیے کہ وہ تمام فیصلے جو کہ امپلیمنٹیشن کروانے والوں کو پسند آئیں گے وہ اس کے پابند ہوں گے امپلیمنٹیشن کروانے کے. ان کو پسند نہیں ہوں گے, یہ جو آئینی اصلاحات کا یا ترامیم کا جو پیکج آ رہا ہے نا, اس میں یہ کسی نہ کسی جگہ پہ یہ بات موجود ہے کہ امپلیمنٹیشن کروانے والوں کو پسند آیا تو امپلیمنٹ کروائیں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. بس اسی طرح سے یہ مطلب اس کو نیمے دروں نیمے بروں کہا جا سکتا ہے کہ ہوگا اسی طرح سے. کیونکہ جو مزاحمت ہو رہی ہے نا سپریم کورٹ کے آرڈرز کی یا فیصلوں کی, وہ بتا رہی ہے اس بات کو کہ یہ اس قسم کی صورتحال میں جو کنفیوژن ہے اس کے دور رس اثرات جو ہیں وہ نکلیں گے. ابھی نہیں, کچھ دیر کے بعد. یہ زہر تو یاروں نے, مطلب بہتری کی طرف جائیں گے. شاید نہیں, شاید نہیں, کوئی بڑا نقصان ہوگا اس کے بعد. مطلب میں نجومی نہیں ہوں یار, میری بات سنیں. ایک تجزیہ نگار پیش گوئی کیا کرے گا؟ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ایسا ہوگا, دعوے ہمیشہ فیکٹس کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. ہمارے پاس سامنے فیکٹس نہیں ہیں, لیکن یہ سچویشن میں جو کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے نا آپ کو, یہ ایک فیکٹ ہے. تو اس کے نتیجے میں بچاؤ کی کوئی صورت اگر ہے تو وہ سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ آج کی اپوزیشن کل اقتدار میں نہیں آ سکتی. کل وہ جو اقتدار میں آئیں گے, آپ یاد رکھیے, یہی اپوزیشن جب کل اقتدار میں آئے گی نا تو یہی باجا بجا رہی ہوگی جو اس وقت شہباز شریف صاحب کے منہ کو لگا ہوا اور وہ بج رہا ہے. آج کی اپوزیشن کل اقتدار میں آئے گی. کیا آپ کو بھول گیا کہ ابھی تو میں نے ایک ریفرنس دیا ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر تھے, صدر عارف علوی تھے, تو انہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس نہیں گیا تھا, صدارتی ریفرنس گیا تھا نا. وہ تو گیا تھا, لیکن شاہ جی دیکھیں پارلیمنٹ کی بھی جس طرح کتنے ایسے فیصلے ہیں جو جس کی زد میں اب خود آ چکی ہے, تحریک انصاف آئی ہے. سر پارلیمنٹ کو خود ایک اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. فارم 45 اور فارم 47 کی جنگ ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ فارم 47 کے جو ہے نا پارلیمان ہے اور آپ اس کی حکومت ہے, آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. تو ایسے ان کی اگر بات مان لی جائے تو کیا یہ عدلیہ کی تذلیل نہیں ہوگی, عدلیہ کے ججز کی تذلیل نہیں ہوگی کہ ان کا کیا ہوا فیصلہ ایک ایسے پارلیمان کے. ہم ذرا سخت الفاظ سے پرہیز کرتے ہوئے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کو بھی آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. عدلیہ کو بھی اپنے فیصلوں کے بارے میں خود بھی سوچنا, انڈیپینڈنٹلی
نہیں انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنے سے پہلے نہیں, فیصلہ کرنے کے دوران نہیں, فیصلہ کر چکنے کے بعد تو صحیح, فیصلہ کرنے کے بعد تو آپ انڈیپینڈنٹلی دیکھ لیں ہم نے جو فیصلہ کیا ہے. آپ اپنی کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق ٹھیک کیا ہے. ضمیر کون ہوتا ہے؟ آپ کے پاس قانون ہے, آپ کے پاس آئین ہے, اس کے ریفرنس ہیں اور اس کے اندر مثالیں موجود ہیں جسے وہ نظائر کہتے ہیں. آپ ان کی روشنی میں فیصلے دیتے ہیں پسند اور ناپسند کو چھوڑ کے. ہم میں سے دودھ کا دھلا ہوا بھائی جان کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. عدلیہ کو بھی اپنے مزاج اور اپنے طور اتوار اور اپنے اسلوب اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں پھر بھی آخر پہ یہی کہوں گا کہ پارلیمنٹ بالا دست ہے, کسی کو کوئی مغالطہ نہیں رہنا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.